زہرا میری خالہ زاد تھی۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے دادا گاؤں کے چودھری تھے اور والد بڑے افسر تھے۔ ان کی پوسٹنگ مختلف جگہوں پر ہوتی رہتی تھی اور وہ جہاں بھی جاتے بڑے بڑے بنگلوں میں رہائش اختیار کرتے۔ خالو جان کا ہم سے دور کا رشتہ تھا، لیکن وہ ہمیں خاصی اہمیت دیتے تھے۔ جب کبھی ہم ان کے گھر جاتے، خاطر تواضع میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ مجھے اپنی بیٹی جیسا مانتے تھے۔ خاندان میں خالہ جان کو بہت خوش قسمت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ نہایت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ زہرا ان کی چھوٹی بیٹی تھی۔ خالہ کے دو بیٹے بھی تھے، غلام مصطفیٰ اور غلام مرتضیٰ۔ دونوں ہی نہایت پیارے بچے تھے، لیکن زہرا سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ خالو جان کو سرکار کی طرف سے دو ملازم ملے ہوئے تھے۔ ایک کا نام باری تھا، جو گھریلو کام کاج کرتا تھا، اور دوسرا گیٹ کیپر تھا۔ جب وہ گاؤں آتے، یہ ملازم ان کے ساتھ ہوتے اور ان کے گھر کی نگرانی کرتے۔ یہ لوگ گاؤں کم ہی آتے تھے۔ خالہ جان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو مٹی میں گندا نہیں ہونے دینا چاہتی، کیونکہ گاؤں میں ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خالہ جان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن کا شمار ممکن نہ تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک ایک حادثے میں خالو جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد خالہ جان کو نہ صرف سرکاری مراد سے ہاتھ دھونا پڑا، بلکہ ملازم بھی چھوٹ گئے۔ مجبوری کے عالم میں وہ گاؤں کے سر سید کے بنگلے میں آ کر رہنے لگی، جہاں ان کی زمینداری تھی۔ زہرا کے پاس اب بھی دنیا کی ہر نعمت تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ زمین ان کی اپنی تھی، لیکن باپ کا سایہ اور شفقت موجود نہ تھی، اور یہ ایسی کمی تھی جو کبھی پوری نہ ہو سکی۔ زمینوں پر کام کرنے والے ایک مزارے نے اپنا 12 سالہ بیٹا خالہ جان کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اسے آپ کی خدمت پر مامور کیا ہے، جو کام کرانا ہو کرا لیا کرے۔ زہرا اس وقت صرف 2 سال کی تھی۔ جو لڑکا ان کے گھر ملازم آیا، اس کا نام یوسف تھا۔ وہ نہایت نیک، تابعدار اور خوبصورت تھا۔ خالہ جان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی اور اس کی شرافت دے کر اسے اسکول بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وقت گزرتا رہا، یوسف صبح اسکول جاتا اور باقی وقت خالہ جان کی خدمت میں حاضر رہتا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اب خالہ جان کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ یوسف بھی اب نوجوان تھا۔ اس نے FSC پاس کر لی تھی۔ اس کی تابعداری میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ لڑکا ایسی خوبیوں کا مالک تھا کہ خالہ جان کو اس سے دلی محبت ہو گئی اور وہ اسے اپنی اولاد کی طرح چاہنے لگی۔ اسے بالکل اپنے بیٹوں جیسا رکھا تھا۔ کسی کو یہ اندازہ نہ ہوتا کہ یوسف دراصل مزارے کا بیٹا ہے، نہ کہ ان کا اپنا۔ اصل میں انسان کی قدر اس کے خاندانی پس منظر سے نہیں، بلکہ اس کی خوبیوں سے ہوتی ہے۔ یوسف نے بھی اپنی صفات سے مقام حاصل کیا۔ وہ پڑھائی میں ہمیشہ اول آتا اور دوسرے کام بھی نہایت دیانتداری سے انجام دیتا تھا۔ خالہ جان کی زمین بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اس میں سے کچھ حصہ یوسف کو دے دوں، تاکہ اس کی زندگی سنور جائے اور اسے پڑھ لکھ کر مزدوری نہ کرنی پڑے۔ دادا جان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب خالہ جان ہی خاندان کی بڑی سمجھی جاتی تھی اور بہت سے اہم فیصلے انہیں خود کرنے ہوتے تھے۔ جب بچوں کی شادی کا مرحلہ آیا تو خالہ جان سوچ میں پڑ گئی۔ وہ زہرا کے رشتے کے لیے پریشان تھی۔ خاندان میں جو لڑکے موجود تھے، وہ اگرچہ صاحب جائیداد تھے، لیکن ان میں کئی خامیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ خالہ جان کو یوسف سے بیٹوں جیسی محبت تھی۔ کچھ سوچ و وچار کے بعد نظر انتخاب اس پر ٹھہر گئی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یوسف کو گھر داماد بنا کر اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیں گی۔ وہ روشن خیال خاتون تھی، امیری غریبی اور ذات پات کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ یوسف کا باپ مزارے ضرور تھا، مگر اس کا تعلق ایک اچھی ذات سے تھا۔ جب خالہ نے اپنے اس خیال کا اظہار زہرا اور اپنے دونوں بیٹوں سے کیا تو انہوں نے مخالفت نہیں کی، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ سب بھی یوسف سے انسیت رکھتے تھے۔ لیکن جب زہرا کے چچا کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی لڑکی کو کسی جاہل اور غریب خاندان میں نہیں بیاہ سکتے۔ ہم گاؤں کے چودھری ہیں، ہماری بیٹی مزاروں میں کیسے جا سکتی ہے؟ رشتہ ہم پلہ گھرانے میں کیا جاتا ہے،
ایسے ان پڑھوں میں نہیں۔ ان کا کہنا کچھ حد تک درست بھی تھا، کیونکہ صرف یوسف ہی پڑھا لکھا تھا، باقی اس کا سارا خاندان ان پڑھ تھا۔ جب خالہ جان اس رشتے پر ڈٹ گئی تو سارا خاندان ان سے ناراض ہو گیا، مگر خالہ کو یوسف سے محبت اور بھروسہ تھا۔ انہوں نے کسی کی نہ سنی، سب سے کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی یوسف سے کروں گی۔ وہ دیکھا بالا ہے، میرے ہاتھوں پلا بڑا اور جوان ہوا ہے، شادی کے بعد میری بیٹی کو دکھ نہیں دے گا، جبکہ سسرال میں سارے لڑکی آوارہ مزاج ہیں۔ اگر ان میں سے کسی سے رشتہ کیا تو وہ ضرور زہرا کو دکھ دیں گے۔ وہ شراب پیتے ہیں، دولت لٹاتے ہیں، حتیٰ کہ بازار حسن بھی جاتے ہیں، اور برے لوگوں کی صحبت کو برا نہیں سمجھتے، جبکہ یوسف میں ایسی کوئی برائی نہیں۔ بہرحال ان کا فیصلہ نہ بدلا، البتہ چچا چچی اور دوسرے رشتہ داروں کے شور شرابے پر زہرا ضرور پریشان ہو گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ یوسف سے بطور بھائی ہی انسیت رکھتی تھی۔ اس کے دماغ میں کوئی اور خیال نہیں تھا۔ اب رشتہ داروں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی۔ ان کے خیال میں زہرا کی مرضی بھی اس رشتے میں شامل ہے، مگر وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کے دل میں یوسف کے لیے کوئی غیر معمولی خیال نہیں تھا۔ ان کے گھر کا ماحول بہت پاکیزہ تھا، مگر کسی کے منہ پر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ جتنے لوگ، اتنی باتیں ہونے لگی۔ رشتہ داروں نے زہرا کے کان بھرنے شروع کر دیے، جس سے وہ ڈسٹرب رہنے لگی، مضطرب ہوتی گئی۔ جب خالہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے سسرالی رشتہ داروں سے ناطہ توڑ لیا اور زہرا کے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی۔ پہلے میرا نکاح خالہ کے بیٹے غلام مصطفیٰ سے ہونا تھا۔ ہمارے نکاح کے اگلے روز یوسف اور زہرا کا نکاح ہونا تھا۔ خالہ نے بیٹے کے نکاح پر اپنے سسرالی رشتہ داروں کو مدعو کیا، لیکن زہرا کے نکاح کی بات ان سے چھپائے رکھی۔ تاہم ان کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا، شاید اسی وقت جب میرا اور مصطفیٰ کا نکاح ہو رہا تھا اور سب لوگ اس میں مصروف تھے۔ زہرا کے چچا زاد اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئے، جو بالکل خالہ کے گھر کے قریب تھا۔ انہوں نے وہاں پر زہرا پر بندوق تان لی اور کہنے لگے کہ تم یوسف سے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہو اور اپنی ماں کو آڑ بنا رہی ہو۔ ہم یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس گاؤں کے چودھری ہیں، ایک ملازم کے بیٹے کو داماد بنا کر اپنی عزت خاک میں نہیں ملا سکتے۔ انہوں نے ایک سادہ کاغذ زہرا کے سامنے رکھا اور کہا اس پر دستخط کرو۔ وہ گھبرا گئی اور ڈر کے مارے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اس کا چچا زاد بھائی کمرے میں آ گیا۔ وہ وکالت کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان، آپ یہ بہت غلط کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ زہرا سے زبردستی کسی کاغذ پر دستخط نہ لیں۔ اس مسئلے کو بعد میں پیار محبت اور بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بندوق اپنے باپ سے لے لی اور زہرا سے کہا کہ فوراً چلی جاؤ۔ زہرا وہاں سے بچ کر اپنے گھر واپس آ گئی، مگر اب ماں سے بات کرنا مشکل تھا۔ خالہ بیٹے کی رسم نکاح میں مصروف تھیں۔ زہرا نے کچھ کہنا چاہا لیکن خالہ نے بیٹی کی ایک نہ سنی۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں دیر تک اکیلی بیٹھی روتی رہی۔ اگلے دن شام کو اس کا یوسف سے نکاح تھا، جس کے لیے خالہ نے کافی رازداری سے کام لیا تھا۔ صرف یوسف کے والد اور چچا کو بلایا گیا تھا۔ زہرا کے بھائی گواہ بنے اور یہ مرحلہ خاموشی سے طے پا گیا۔ زہرا نے ماں سے التجا کی کہ چچا سے دشمنی نہ مولیں، ورنہ وہ جینا حرام کر دیں گے۔ اس نے کہا کہ یوسف ہمارا بھائی بن کر یہاں رہا ہے تو بھائی ہی رہنے دے، مگر خالہ نے ایک نہ سنی۔ 1 سال تک خالہ جان نے اس بات کو راز رکھا، یہاں تک کہ میں ان کی بہو بن کر سسرال آ گئی۔ 1 سال بعد انہوں نے بیٹی کی سادگی سے رخصتی کر دی اور وہ یوسف کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ خالہ کا خیال تھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر بیٹی اور داماد کو واپس بلا لوں گی، لیکن معاملہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ زہرا کے چچاؤں اور دیگر رشتہ داروں نے صاف کہہ دیا کہ اگر یوسف اور زہرا نے دوبارہ اس گھر میں قدم رکھا تو ہم یوسف کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ وہ اب یہاں دوبارہ نہیں آ سکتا۔ یوسف زہرا کو پا کر بہت خوش تھا، لیکن زہرا کافی پریشان تھی، کیونکہ اس کے سسرال والوں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہاں کوئی فرد بھی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ یوسف گریجویٹ ضرور تھا، مگر وہ بے روزگار تھا۔ آخر کار اسے ریلوے میں کلرک کی ملازمت مل گئی اور وہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر تعینات ہو گیا۔ ڈیوٹی کے باعث اسے اسٹیشن پر ہی رہنا پڑتا تھا، جبکہ زہرا سسرالیوں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔
یوسف ہر ماہ صرف ایک بار چھٹی پر ملنے آتا تھا۔ میکے والوں نے بھی اسے اپنے گھر آنے سے روک دیا تھا کیونکہ انہیں شر و فساد کا اندیشہ تھا۔ زہرا بیچاری وہاں بہت اداس اور پریشان تھی۔ 1 سال بعد وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی، لیکن بچی کی پرورش اچھے ماحول میں نہ ہو سکی۔ وہ مچھروں سے تنگ تھی، گرمی سے نڈھال ہو جاتی تھی اور پینے کو صاف پانی بھی میسر نہ تھا۔ خالہ چوری چھپے کچھ رقم ہر ماہ بھجواتی تھی، مگر وہ رقم زہرا کے سسرالی اپنے اوپر خرچ کر لیتے تھے اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ہم سب ایک موزوں اور مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جب معاملات چچا والوں سے درست ہو جائیں تو زہرا کو واپس لے آئے۔ 1.5 برس بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا بھی دیا، مگر وہ تب بھی خوش نہ تھی۔ کھانے پینے کو اس کی مرضی کا نام ملتا تھا۔ بیٹا پیدا ہوتے ہی بیمار ہو گیا، اسے ٹائیفائڈ ہو گیا، بڑی مشکل سے بچا۔ زہرا کی ساس واحد ہستی تھی جو ایک ماں کی طرح بہو کا خیال رکھتی تھی، اس کی قدر کرتی تھی اور پیار دیتی تھی۔ وہ بھی جلدی چل بسی۔ ان کی وفات کے بعد گھر کا ماحول زہرا کے لیے اور بھی خراب ہو گیا۔ زہرا کی جیٹھانی اور دیورانی دونوں ہی اس سے جلتی تھی اور جہالت کے باعث طرح طرح سے تنگ کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ یہ مہارانی ہے تو اپنے گھر کی ہے، ہم کیوں اس کا کام کریں، اسے کھانا بنا کر کیوں دیں، یہ اپنے سارے کام خود کرے۔ پہلے ساتھ دیتی تھی، اب وہ بھی نہ رہی تو زہرا کو برتن دھونا، جھاڑو پوچھا دینا اور کھانا پکانا پڑا۔ جیٹھانی اور دیورانی اس پر اصرار کرتی اور بات بات پر لڑتی۔ شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو ایک اکیلی عورت ان سب مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زہرا کو گھر کے ان کاموں کی عادت نہ تھی۔ وہ ایک زمیندار گھرانے کی لڑکی تھی، شہزادیوں کی طرح پلی بڑی تھی۔ اس کے گھر میں 10 نوکرانیاں تھیں۔ آج وہ سب کام خود کرنے پر مجبور تھی جو پہلے اس کی نوکرانیاں کرتی تھیں۔ جیٹھانیوں، دیورانیوں، نندوں، ان کے بچوں اور شوہروں نے زہرا کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ ان کے طرز زندگی پر بھی اس لڑکی کو سخت الجھن ہوتی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ یکساں طرز زندگی نہ ہونے سے حیات کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ماں نے اس کی شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شاید انہیں اپنے سسرالی رشتہ داروں کی طاقت کا اندازہ نہ تھا جو اب زہرا اور یوسف کو مائکے آنے ہی نہ دیتے تھے۔ جب یوسف سے زہرا نے رو رو کر مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے گھر کے جلتے جہنم سے نکالو تو وہ 2 بچوں سمیت اسے اپنے ساتھ لاہور لے آیا۔ بڑی مشکل سے کوارٹر الاٹ کیا، تنخواہ تھوڑی تھی جس میں گزارا مشکل تھا۔ یوسف نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آیا تھا تاکہ زہرا گھر میں اکیلی نہ رہے۔ لاہور میں اس نے منصور کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ زہرا منصور کا بہت خیال کرتی تھی، اسے پڑھا لکھا کر اپنے بھائی سے کہہ کر رقم بھجوا دیا کرتی تھی جو خرچہ خالہ صاحبہ اٹھاتی تھی۔ زہرا اپنی دیور کی پڑھائی پر بھی خرچہ لگا دیتی تھی تاکہ سسرال کے خاندان کا کم از کم ایک فرد تو پڑھ لکھ کر سدھر جائے، کمانے کے قابل ہو جائے اور ایک ہم نوا بن جائے۔ خالہ جان نے بڑی مشکل سے کچھ زمین اپنے اختیار میں لے لی اور اس کی پیداوار بیٹی کو دینے لگی، جس سے زہرا کی مشکلات آسان ہو گئی، حالات بھی بہتر ہوئے۔ اب اس کے چاروں بچے اچھے اسکولوں میں پڑھنے لگے اور یوسف کو بھی ریلوے میں ترقی مل گئی۔ یوں کافی مسائل پر قابو پا لیا گیا۔ مجھے زہرا سے ملنے کی اجازت نہ تھی، لیکن جب میں میکے جاتی تو اس سے ملنے جاتی تھی۔ امی ساتھ ہوتی، زہرا اپنے دکھ بیان کرتی اور روتی تو مجھے کافی افسوس ہوتا کہ خالو کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادیوں جیسی، دیکھو کیسی اس کی قسمت نکلی۔ دن سدا ایک سے نہیں رہتے۔ منصور نے کچھ دن وفا کی، دبئی سے کما کر اپنے والدین کو رقم بھجوانے لگا۔ کچھ رقم یوسف کو بھی بھیجتا تھا، مگر پھر اس نے بھائی اور بھابھی سے ناتا توڑ لیا اور اپنی ساری کمائی والدین کے لیے وقف کر دی۔ زہرا کو اس بات کا شکوہ نہ تھا، افسوس تھا تو یہ کہ اپنی بھابھیوں کے کہنے میں آ کر اس نے زہرا اور یوسف سے قطع تعلق کر لیا تھا، جبکہ زہرا نے اسے بچوں کی طرح پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا تھا۔ اب زہرا کہتی تھی کہ سچ ہے، پرائی اولاد کی پرورش بڑے جان جوخم کا کام ہوتا ہے۔ باپ کی زمینوں سے بھی بہت کم حصہ دیا گیا۔ بعد میں اس کے بھائی بھی اپنے چاچاؤں کے ہم خیال ہو گئے، صرف ماں کے حصے میں آئی زمین ہی سے مل سکی، اور یہ سزا تھی یوسف سے شادی کی۔ ماں کے اس اقدام کو ان کے بیٹوں نے معاف بھی نہ کیا۔ بہوؤں نے ساس کو برا بھلا کہا اور وہ ان کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنے لگی۔
ان کی बहुएं इनके ससुराल से थीं। वजाहत कर दूं कि मुझे शादी के बाद जब औलाद ना हुई तो मेरे शौहर ने दूसरी शादी अपनी चचाजाद से कर ली थी ताकि इनकी ज़मीन दुगनी हो जाए। खुदा ने औलाद भी दे दी और चचाओं ने दुश्मनी भी ख़त्म कर दी। अगरचे बज़ाहिर इज्जत करते थे मगर दिल में मुझसे वो सब लोग खार खाते थे क्योंकि मैं खाला जान की भांजी थी और इनकी तरफदारी करती थी, इनका ख्याल रखती थी। इस पर मेरी सौतन और देवरानी दोनों ही जलती थी और मुझसे बदजन रहती थी। वो अपने शौहरों को भी मुझसे बदजन करती थी। तंग आकर बिलाखिर खाला जान ज़हरा के घर मुंतकिल हो गई। वो बेटी थी, हर हाल में माँ का ख्याल रखती थी। यूसुफ ने भी वफा की और बेटे की तरह इनका ख्याल रखा। आखिरी उम्र में खाला जान का ख्याल एक बेटे की माने रखा गया। इनको कोई तकलीफ ना होने दी गई। जब वो बीमार हो गई तो इनकी खिदमत सगे बेटों से बढ़कर की गई, जबकि सगे बेटों ने पूछा तक नहीं। सच है, किसी के साथ नेकी करो तो रायगा नहीं चाहती। यूसुफ ने भी बेटा होने का आखिरकार हक अदा कर दिया।